الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال تعالی فی مقام آخر، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام جناب قاری معین الدین صاحب، چیئرمین سینٹرل سیرت کمیٹی، اور آج کے اس جلسے کے ہمارے خصوصی مہمانان برادر محترم ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب اور رفیق محترم ڈاکٹر جمیل الرحمان مانوی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر حضرات، سینٹرل سیرت کمیٹی کے ذمہ دار حضرات، اور میرے سامنے موجود جے پور شہر کے محترم معزز بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزبان کی حیثیت میں چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی دو مختلف آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغام لے کر آئے جو پیغام سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی و پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور ان کے بعد تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام، جن میں سے بعض کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخر میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیغام کو لے کر آئے۔ وہی پیغام آپ نے دنیا کو سنایا، اور وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، وہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے، وہی تمہارا خالق و مالک، اسی کی بندگی کرو، اسی کے آگے جھک جاؤ، اسی کا حکم مان لو۔ تمام انبیاء کرام نے یہی پیغام دیا، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پیغام کو دہرایا اور مکمل فرمایا۔ اسلام اللہ کے آگے مکمل سپردگی کا نام ہے، کمپلیٹ سرنڈر
اسلام اس لیے آیا ہے کہ اسلام انسانوں کو ہر قسم کی غلامی سے آزاد کرا کر، ہر قسم کی غلامی سے نجات دلا کر وہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندگی میں انسانوں کو لے آیا۔ گویا اسلام انسانوں کو آزاد کرانے آیا ہے۔ ہر دور میں انسانوں نے اپنے آپ کو اور دوسرے انسانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہے۔ تمام انبیاء کرام اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو تمام قسم کی غلامیوں سے نجات دلانے آیا۔ اسلام ایک تحریک کا نام ہے، اسلام ایک موومنٹ ہے، اور یہ موومنٹ انسانوں کو تمام قسم کی غلامی سے نجات دلاتا ہے۔ صرف ایک خدا کی بندگی کرنے کی بات کہتا ہے، صرف ایک خدا کے آگے انسان جھک جائے تو پھر وہ تمام غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت برپا کی وہ امت رحمت ہے۔ یہ امت رحمت ہے۔ اس امت کا مقام یہ ہے کہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن جائے۔ اس کو بنایا اور برپا اسی لیے کیا گیا۔ قرآن کریم میں اس امت کا مقام اور مرتبہ اور اس کی بعثت کا مقصد جو بتایا گیا وہ یہ: کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو، انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی خیر خواہی کے لیے، انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، انسانوں کو پریشانی اور تکلیف اور مصیبتوں سے نجات دلانے کے لیے، انسانوں کو دنیا میں اور آخرت میں حقیقی کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے یہ امت برپا کی گئی ہے۔ یہ امت رحمت ہے، رحمت للعالمین کی امت ہے۔ ہر دور میں ایسا ہوا ہے، انبیاء کرام نے اپنی قوم کو پیغام سنایا، اپنے رب کا پیغام، لیکن انبیاء کرام کی قوموں نے، اس قوم کے خوشحال لوگوں نے سب سے پہلے مخالفت کی۔ اپنے نبی کو، اپنے خیر خواہ کو، اپنے محسن کو انہوں نے اپنا دشمن گردانا، اپنا دشمن سمجھا اور ان کی مخالفت کی۔ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس اپنی قوم کو دعوت دی۔ سورہ نوح میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور آخرکار انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، باطل خداؤں کی بندگی سے نکال کر ایک خدا کے آگے جھکنے کی دعوت دی، ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بتایا، ان کو ایسا کلمہ سکھایا اور کلمہ پڑھنے کی دعوت دی کہ اگر تم یہ کلمہ پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو عرب اور عجم تمہارے تحت ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کو نہیں پہچانا۔ جس طرح اور قوموں نے اپنے نبیوں کی مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کی گئی، ستایا گیا، پریشان کیا گیا، آپ پر جینا، زندگی تنگ کر دی گئی، آپ پر ہی نہیں آپ کے ماننے والوں کو بھی پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو اپنا عزیز ملک، اپنا عزیز وطن چھوڑ کر اور مدینہ ہجرت کرنی ہوگی۔ آج کا دور بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔
آج دنیا میں اسلام کا پیغام سنانے والوں کو، اسلام جو رحمت ہے، دین رحمت ہے، اسلام جو عدل کا دین ہے، اسلام جو انسانوں کی کامیابی کا راستہ بتاتا ہے، اسلام جو انسانوں کے درمیان تفریق کو ختم کرتا ہے، اسلام جو بڑے اور چھوٹے کے فرق کو ختم کرتا ہے، اسلام جو کمزور کو سہارا دیتا ہے، اسلام جو غریبوں پر، جو مالداروں پر غریبوں کا حق طے کرتا ہے، اسلام جس نے عورتوں کو اس کا مقام عطا فرمایا، عورتوں کی عزت عطا فرمائی، وہ اسلام جس نے انسان کو امن و سلامتی کے ساتھ رہنا اور بسنا سکھایا۔ اللہ کی بندگی کا یہ پیغام جب لوگوں کو آج سنایا جاتا ہے تو آج بھی لوگ اسی طرح سے اسلام کا پیغام سنانے والوں کو، اپنے خیر خواہوں کو، اپنے محسنوں کو آج بھی دنیا اپنا دشمن قرار دیتی ہے، دشمن سمجھتی ہے۔ محترم حاضرین، ایسے حالات میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو انجانے میں ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کے مفادات اس سے جڑے ہوئے، کچھ طاقتیں تو وہ ہیں جو صحیح معنی میں سمجھتی ہیں کہ اگر اسلام آ گیا تو ان کے ظلم اور ان کی زیادتیاں اور ان کا اقتدار ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ تل ملا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس لیے خوفزدہ ہیں، کچھ طاقتیں، کہ اگر سچا اسلام لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا تو ان کی باطل اور ظلم پر مبنی حکومتیں ہل جائیں گی۔ اور ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے، جو انجان ہیں، جو نہیں جانتے، اور اس میں ہم بھی قصوروار ہیں کہ ہم نے نہیں بتایا ان کو کہ اسلام کس میں کیا پیغام دیتا ہے، ہم نے نہیں سمجھایا ان کو کہ اسلام کس طرح عدل و انصاف کا پیغام دیتا ہے۔ محترم حاضرین، آج پوری دنیا میں تشدد ہے، پوری دنیا میں وائلنس اور ہنسا ہے، طاقتور لوگ کمزوروں کو ستا رہے ہیں، طاقتور ملک کمزور ملکوں پر قبضہ کر رہے ہیں، چاہے کسی کے پاس طاقت ہے وہ کمزور پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں ایک بڑی آبادی ایسی ہے جس کو اچھوت سمجھا جاتا ہے، جس کو انسانوں کے برابر حقوق ابھی بھی حاصل نہیں ہے۔ ایک بڑی آبادی ایسی ہے، آج بھی ہمارے ملک میں عورتوں پر ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں، گھروں میں ظلم ہوتا ہے، گھر کے باہر ظلم ہوتا ہے، آفس میں، بازار میں، ہر جگہ پر نعرہ دیا جاتا ہے برابری کا، نعرہ دیا جاتا ہے عورت کی ترقی کا، مگر اس کے نام پر اس کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ تھا جب بچیوں اور لڑکیوں کو پیدا ہونے کا حق بھی حاصل نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی وہ زندہ دفن کر دی جاتی تھی، مگر آج 21ویں صدی میں، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں، آج بچی کو ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں، وہیں پر اس کی اگر شناخت ہو جائے کہ پیدا ہونے والا لڑکا نہیں لڑکی ہے تو وہیں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آج ہر سال ہمارے ملک میں کم سے کم 5 لاکھ بچیاں ماں کے پیٹ میں قتل کی جاتی ہیں۔ پچھلے 20 سالوں کی رپورٹ بتاتی ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں ہمارے اپنے ملک میں 1 کروڑ بچیوں کو ماں کے پیٹوں میں ماں باپ کی مرضی سے، اور وہ ڈاکٹرز جن کی ذمہ داری ہے انسانوں کی جان بچانا، ان کی مرضی سے اور ان کے ذریعے سے ان کا قتل کیا جاتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، اس معصوم کی آواز کون سنے گا؟ اس مظلوم بچی کی آواز پر کون کھڑا ہوگا؟ یہ اسلام ظلم اور ناانصافی کی ہر شکل کو ختم کرنے آیا ہے۔ یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہم ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 3 درجات ہم کو بتایا، تم جہاں کہیں برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو
اور تمہارے ہاتھ میں اگر طاقت ہے تو اس برائی کو طاقت کے ذریعے سے روک دو۔ یہ ایمان کا سب سے پہلا اور اونچا درجہ ہے۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے، تمہیں ڈر ہے، اندیشہ ہے، خوف ہے، تو پھر کم سے کم زبان سے اس برائی کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اور اگر اتنا کرنے کی بھی ہمت اور سکت نہیں ہے، اگر اتنا کرنے میں بھی تمہیں خوف لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، تو پھر کم سے کم اس برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور دل میں اس برائی کو برا سمجھو۔ یہ ایمان کا تیسرا اور آخری درجہ ہے۔ محترم حاضرین، ہر سال 5 لاکھ بچیوں کا قتل جس ملک میں ہوتا ہو، ہمارے اپنے ملک عزیز میں، جہاں پر ہر آدھا گھنٹے میں ماں اور بہنوں کی عصمت لوٹی جاتی ہو، جہاں کروڑوں کی آبادی روزانہ بھوکی سوتی ہو، جہاں ایک طرف سر ڈھکنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے کسی کے پاس مکان نہ ہو اور دوسری طرف عالیشان عمارتیں ہوں، جہاں روزانہ پیٹ بھرنے کے لیے 2 روٹی نصیب نہ ہو اور دوسری طرف جن کے بنگلوں میں کتوں کی خوراک جو ہے وہ ہزاروں روپے تک ہو۔ یہ حالات ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کے اس پیغام کو، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ہم نہ صرف زبان سے بلکہ عمل سے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں، ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، چاہے ظلم کسی پر بھی ہو رہا ہو۔ ظلم جب مسلمانوں پر ہو تبھی ہم آواز نہ اٹھائیں، بلکہ جب ظلم کسی اور پر ہوتا ہو، عیسائیوں پر ہوتا ہو، دلتوں پر ہوتا ہو، عورتوں پر ہوتا ہو، بچوں پر ہوتا ہو، یا کسی انسان پر ہوتا ہو، کسی پر بھی، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، انسانی ذمہ داری ہے۔ آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کچھ طاقتیں اور کچھ لوگ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ایک بڑی آبادی تو ایسی ہے جو نہیں جانتی اسلام کے بارے میں، اور ہمارا قصور ہے کہ ہم نے نہیں بتایا ان کو، ہم نے نہیں پہنچائی دعوت ان کے سامنے۔ مگر کچھ لوگ اور کچھ طاقتیں، ان کی تعداد بہت کم ہے، اس کے باوجود وہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتی ہیں، لوگوں کے درمیان نفرت پھیلاتی ہیں۔ محترم حاضرین، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں، یہ دشمنان حق، یہ سچ کے دشمن جو چند لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اس نور کو بجھا دیں، اپنی پھونکوں سے اس روشنی کو بجھا دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کو، اس روشنی کو مکمل فرما کر رہے ہیں۔ یہ بات چاہے انکار کرنے والوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے، یہ بات اللہ کے نافرمانوں کو، اللہ کے باغیوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے، اللہ کا یہ نور مکمل ہو کر رہے گا، کیونکہ یہ انسانوں کے دل کی آواز ہے، یہ انسانوں کی فطرت ہے اسلام۔ آج مسلمانوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ نعرہ لگائیے، یہ جملے ادا کیجیے، تب جا کر آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ ذرا ان کو معلوم ہو جانا چاہیے، اہل ایمان مسلمان، اس کا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، اس ملک سے محبت اس کا فطری اور ایمانی تقاضا ہے، اور صرف محبت نہیں بلکہ خیر خواہی، ان کے ساتھ بھلائی، ان کو غلط راستے سے روکنا، ان کو ہر خطرے سے بچانا، یہ اہل ایمان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک مومن اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتا، ایک مومن اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، ایک مومن اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتا۔ محترم حاضرین،
آج کے اس دور میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک طرف ہم اپنے آپ کو قرآن کی روشنی میں، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو اس مقام پر لائیں جو مقام ہمیں عطا کیا گیا، اور وہ مقام یہ ہے کہ ہم خیر امت ہیں، ہم امت رحمت ہیں، ہم لوگوں کے لیے رحمت بن جائے، ہم لوگوں کے لیے راحت اور آرام کا اور نفع کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرد کو، اس گروہ کو، اس قوم کو کبھی ضائع نہیں کرتا جو لوگوں کے لیے مفید ہوتی۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اتنی بیش قیمتی نعمت ہم کو عطا کی ہے، اس نعمت کو، اس امانت کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں اور وہ نمونہ پیش کریں اپنی زندگی سے، اور اس پیغام کو بندگان خدا کے سامنے، ہمارے اس ملک عزیز کی 130 کروڑ جو عوام ہے اور اس کا بڑا حصہ اس پیغام سے واقف نہیں ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو دل سوزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اور جذبہ خدمت کے ساتھ اور اپنا دینی اور ایمانی فریضہ سمجھتے ہوئے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو ہم ادا کریں، تو انشاءاللہ تعالی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس نور کو بجھا دیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کو مکمل فرما کر رہے گا۔ محترم حاضرین، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور اس پوری امت کو پوری دنیا میں ہر قسم کے انتشار سے محفوظ فرمائے۔ آج جو ہمارے اتحاد میں کمزوری پیدا کرنے کی جو کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے ہم کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ملک میں بھی جو غلط فہمیاں ایک دوسرے کے خلاف پھیلائی جا رہی ہیں، پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس ملک کو کمزور کرنے کی جو کوششیں بعض لوگ اور بعض طاقتیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں کو بھی ناکام فرمائے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔